زکوٰۃ کا مفہوم اور اس کی فرضیت بیان کیجیے۔ زکوٰۃ اسلامی تہذیب یا اسلامی ثقافت کا ایک اہم عنصر ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنے کے ہیں۔ اسلام کے نقطہ نظر سے ہر سال ایک مخصوص مقدار میں سالانہ بچت سے کچھ حصہ معاشرے میں موجود ضرورت مند لوگوں کے لیے ادا کرنے کا نام زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا بنیادی رکن ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کو نماز کے برابر اہمیت دی گئی ہے۔ زکوٰۃ کا مفہوم۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا، نشوونما پانا اور بڑھنا ہے۔ یہ مالی عبادت دین اسلام کا ایک رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ قرآن میں اکثر مقامات پر نماز کی ادائیگی کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی چونکہ پاک کرنے کے ہیں، اس لیے جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ خدا کے حکم کے مطابق نہ صرف اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اپنے دل کو بھی دولت کی ہوس سے پاک کرتا ہے، اور دولت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور اس کے حکم پر اپنی دولت قربان کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ایک انسان کو یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ جو دولت وہ کماتا ہے وہ حقیقت میں اس کی ملکیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ احساس اسے معاشی بے راہ روی سے بچاتا ہے اور اس کے تمام اعمال کو حکم الہی کا تابع کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت۔ زکوٰۃ ایک صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے ایک خاص شرح کے مطابق فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ یہاں پر قرآن کریم میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو کا حکم بارہا دہرایا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے انفرادی اور اجتماعی فوائد پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے فوراً بعد زکوٰۃ وصول کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: ان کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کرو کہ اس میں سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک کرتے ہو اور باطن میں بھی پاکیزہ بناتے ہو۔ زکوٰۃ کی فرضیت اس لیے رکھی گئی ہے کہ معاشرے میں دولت کی تقسیم عمدہ طریقے سے ہو سکے اور لوگوں کے مالی تعاون سے ایسے افراد کی مدد ہو سکے جو پریشان حال ہوں اور مالی طور پر تنگ دست ہو چکے ہوں۔ زکوٰۃ کا نظام ایک معاشرے سے معاشی بدحالی دور کرنے کا وسیلہ ہے۔ اگر تمام مسلمان زکوٰۃ کی فرضیت کا احساس کریں اور اپنے مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا پورا خیال رکھیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور ان کے لیے آخرت میں نجات کا رستہ کھل جائے گا۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے اسباب کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ایک شخص کے دل میں دولت کی ہوس ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو دولت کماتا ہے وہ در حقیقت اس کی ملکیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کی فرضیت کا احساس ہر انسان کو معاشی بے راہ روی سے بچاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ایک مسلمان کو غرور و تکبر سے نجات دیتی ہے اور اس کو آخرت کی نعمتوں کے حصول اور جہنم سے نجات دلانے میں مدد دیتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے معاشرے میں معاشی استحکام حاصل
ہوتا ہے اور ترقی کے حصول میں مدد ملتی ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت۔ زکوٰۃ سے انسان کو تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، انسانوں میں مال و دولت کی محبت پائی جاتی ہے، اور دولت کی محبت اگر انسان میں بہت بڑھ جائے تو اس سے انسان میں بد اخلاقی کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ سرمایہ کا حصول بری بات نہیں، لیکن اگر سرمایہ کا حصول ہی اگر زندگی کا مقصد بن جائے تو یہ عمل قابل نفرت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فرضیت سے مسلمانوں میں مال و دولت کی محبت کا خاتمہ کیا ہے، اور انسان کے لیے لالچ، بخل اور کنجوسی سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ کا مہیا کیا ہے۔ سودی نظام معیشت میں محنت کے مقابلے میں سرمایہ کی اہمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس لیے محنت کش اور کارکن طبقہ مسلسل غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور سرمایہ دار طبقے کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور اس کی دولت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ نظام زکوٰۃ کے ذریعے دولت کا ایک دھارا امیر طبقے سے غریب طبقے کی جانب بھی مڑ جاتا ہے، جس سے غریب لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے پیدا ہونے والی مال کی کمی کو پورا کرنے کے لیے صاحب مال اپنی دولت کسی نہ کسی منافع بخش کاروبار میں لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے، جس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک گروہ نے بارگاہ نبوت پر حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال کی مدد فرماتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی ادائیگی کا احساس ایک انسان کی سوچ سے دولت کی ہوس کو مٹا دیتا ہے۔ جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی دولت میں پریشان حال لوگوں کا بھی حصہ ہے، تو وہ دولت کی ہوس کے بجائے غریبوں اور ناداروں کی مدد کرنے میں زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے، اور دولت کو جمع کرنے کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اور جب وہ پریشان حال، تنگ دست اور مفلوج حال لوگوں کو دیکھتا ہے تو ان کی مدد کرنے میں کنجوسی اور بخل سے کام نہیں لیتا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ایک انسان میں دوسرے کی ہمدردی کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ جب وہ اپنے مال میں سے دوسرے لوگوں کی امداد کے لیے حصہ نکالتا ہے تو اس کے دل میں خود بخود پریشان حال، مصیبت زدہ اور معاشی طور پر تنگ دست لوگوں سے ہمدردی اور جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کا دل دوسروں کی پریشانیوں کو محسوس کرنے لگتا ہے اور عام زندگی میں بھی دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو کر اور انہیں حوصلہ دینے اور ان کے ساتھ دینے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے دولت ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہوتی اور نہ ہی سرمایہ چند مخصوص لوگوں کے ہاتھوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی دولت کی تقسیم اور سرمایہ کی گردش کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے، جس کی وجہ سے سرمایہ کاری کا رجحان بھی بڑھتا ہے اور وہ پریشان حال لوگ جن کی امداد کی جاتی ہے وہ اس کے سرمایہ سے معاشی جدوجہد کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اس طرح اگر صحیح طور پر زکوٰۃ کے نظام کو معاشی میں نافذ کر دیا جائے تو پورے معاشرے میں خوشحالی لائی جا سکتی ہے اور پورے
معاشرے کو استحکام بنایا جا سکتا ہے۔